ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین و سامعین، دین بھلائی ہے، یہ ایک ہمارا طویل سلسلہ ہے جس کا ایک شعبہ ہے مغالطات قادیانیہ. قادیانی مغالطات اردو میں اور مغالطات القادیانیہ یہ عربی میں. تو 10ویں مغالطے میں ہم ہیں اس وقت، اور وہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں کیا کچھ کہتا ہے. اب اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں اور ہر قول دوسرے قول کے مباین اور مناقض ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا مأمور من اللہ نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے تو ایک ہی بات ملنی تھی، ایک ہی شرع ملنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے تو بالکل واضح طور پہ سمجھا دیا کہ دجال کی علامات کیا ہوں گی، وہ کیا فساد دنیا میں پھیلائے گا. مگر مرزے نے نہ ان احادیث کو مانا جو اس کے بارے میں وارد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر کلا بازیاں کھاتا رہا. تو نواں قول اس کا یہ ہے کہ دجال مشرق سے ظاہر ہوگا. اب مرزا قادیانی دجال کے باب میں مغرب سے اب مشرق کا رخ کرتا ہے. کہیں اس نے کہا کہ یہ مغربی فلاسفر ہیں، کہیں یہ کہا کہ یہ پادری ہیں، کہیں یہ کہا یہ گرجا والے لوگ ہیں. اب وہ جناب مغرب کو چھوڑ کے مشرق کا رخ کرتے ہوئے کہتا ہے تحفہ کولڑویہ اس کے اندر، جو کہ روحانی خزائن میں مندرج ہے، اس کی جلد 17 اور صفحہ 267 لکھتا ہے اس لیے ماننا پڑا کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق سے ظاہر ہوں گے، مشرق میں ظاہر ہوں گے. اب یہ دیکھیں، یہ اس کا اعتراف ہے کہ یہ تین شخصیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، جبکہ وہ آخر اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں اور میں ہی مہدی منتظر ہوں اور میں نبی بھی ہوں. 3 in 1، یعنی میں نبی بھی ہوں، میں مسیح موعود بھی ہوں اور میں مہدی منتظر ہوں. تو اس کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ان 3 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ شخصیتیں مانی: مسیح موعود کی شخصیت، مہدی منتظر کی شخصیت اور دجال کی. اور آگے یہ کہتا ہے اور وہ ملک ہند ہے. ہم اس پہ کہتے ہیں کہ مرزے کا یہ قول اس کی طرف سے اس امر کا تو اعتراف ہے نا کہ مسیح موعود ایک مستقل شخصیت ہے اور مہدی ایک الگ شخص ہے جو کہ مسیح موعود نہیں ہے. اب پھر یہ 2 شخصیتیں کیسے ایک شخص میں جمع ہو سکتی ہیں؟ تو گویا مرزا خود ہی اپنے سے تناقض کا شکار ہو گیا اور اس نے اپنا دعویٰ خود ہی جھٹلا دیا.
اگر اس کے مزعوم دعویٰ کی کوئی وقت اس کی نظر میں تھی کہ وہ مسیح بھی ہے اور مہدی بھی ہے، تو اسے اس نے خود اپنے اس قول سے اس کی تکذیب کر دی۔ 10واں قول اس کا یہ ہے دجال کے بارے میں کہ خلیفہ ابلیس ہے۔ اب دیکھیں کہ اب مرزا کیسے پلٹیاں کھاتا ہے دجال کے باب میں۔ تو مرزا نے یہ پلٹی کھائی کہ اس نے دجال کے سرے سے آنے ہی کا انکار کر دیا۔ وہ تحفہ کولڑویہ مندرج در روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 268 اور 59 پہ لکھتا ہے، مسیح دجال، اس کا ترجمہ ہے خلیفہ ابلیس، اس کا ترجمہ ہے خلیفہ ابلیس، کیونکہ دجال ابلیس کے ناموں میں ایک نام ہے جو اس کا اسم اعظم ہے۔ یہی ہمارا مذہب ہے کہ دراصل شیطان کا اسم اعظم ہے، یہی دجال جو ہے، جو بمقابل خدا تعالی کے اسم اعظم ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ نہ حقیقی طور پر دجال یہود کو کہہ سکتے ہیں، نہ نصارہ کے پادریوں کو، اور نہ کسی اور قوم کو، کیونکہ اس نے یہ بھی کہا تھا نا کہ با اقبال قومیں جو ہیں یہ دجال سے مراد ہے، کیونکہ یہ سب خدا کے عاجز بندے ہیں۔ مرزا کے اس بیان پہ ہم کہتے ہیں کہ دجال کے باب میں مرزا قادیانی کی قلعہ بازیوں میں کچھ تأمل کرنے والا آدمی، اور ظاہری طور پر ان میں سوچنا کہ عیسائی پادری بھی دجال نہیں رہے اور با اقبال قومیں بھی دجال نہیں رہی، جناب علی مسلمان کے جو علماء ہیں اور عیسائیوں کے جو پادری ہیں اور مشرقی قوموں میں سے جو جنہیں وہ دہشت گرد کہتا رہا، اگر یہ سارے کے سارے ہی دجال نہیں ہیں اور پہلے ان کو وہ گردانتا رہا، حتیٰ کہ اب یہ کہا کہ نہ کوئی جماعت ہے اور نہ ہی مغربی فلاسفہ، نہ عیسائی پادری، اب کس دلیل سے مرزا قادیانی نے یہ اپنا آخری قول کیا کہ دجال تو شیطان کا اسم اعظم ہے؟ یہ تأمل کا مقام ہے کہ مرزا قادیانی کے دجال کے بارے میں سابقہ اقوال پر اس قول کی کیا وجہ ترجیح ہے کہ اب شیطان دجال ہو گیا ہے۔ اب دجال تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، مگر کیا شیطان بھی نہیں تھا؟ اگر شیطان ہی دجال ہوتا تو کیسے آپ کا یہ ارشاد ہوتا کہ جب تم دجال کو پاؤ گے؟ اگر اس شیطان نے ہی دجال ہونا تھا تو وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، پھر آپ صراحت کے ساتھ فرما دیتے کہ دجال شیطان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے والے زمانے میں دجال کی خبر دینے کا واضح طور پر مفہوم یہ ہے کہ دجال شیطان نہیں۔ تو یہ تناقض ہے مرزا قادیانی کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دجال کے بارے خبر دینے سے۔ تو شیطان نہیں کوئی اور ہے۔ پھر دجال کی علامات جو احادیث میں آئی ہیں کہ اسے لوگ دیکھ سکیں گے، مشاہدہ کر سکیں گے، بلکہ یہاں تک آیا کہ اس کی پیشانی پہ کاف فا را، یعنی اس کے کافر ہونا لکھا ہوگا، جبکہ شیطان تو دکھائی دینے والی مخلوق ہے ہی نہیں۔ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَ، کہ شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے مگر تم اسے اور اس کے قبیل کو نہیں دیکھتے ہو۔ تو مرزا نے دجال کے بارے میں شیطان ہونے کا یہ قول اس لیے وضع کیا تاکہ وہ دجال کے وصف میں اور اس کی شخصیت کے بارے میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے سچے فرامین اور امت مسلمہ کے صدیوں سے قدیم عقیدہ جو ہے اس کا رد کر سکے. اور یہ اس کی ایک بڑا خوشنما اس کا ایک ہے بھی ہے. اس کی یوں سمجھیں کہ اس کا یہ مشغلہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے پرانے معتقدات کا رد کرے. تو امت مسلمہ کے صدیوں سے قدیم عقیدے کا انکار کر سکے. حالانکہ مرزا کا یہ اعتراف بھی گزر چکا کہ دجال 3 اشخاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی اور دجال میں سے ایک ہے. یاد رہے کہ مرزا قادیانی کا یہ معروف اسلوب بھی ہے کہ وہ امت مسلمہ کے مسلمات اور دینی معتقدات اور ثوابت میں تشکیک پیدا کرتا ہے اور پھر ان کے اندر مغالطات ڈال کر مسلمانوں کے عقیدوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ازالت الاوہام مندرج در روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 212 پہ یوں لکھتا ہے کہ انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا موجود ہے کہ دجال معہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ظاہر ہو گیا تھا. اب یہ دیکھیں، یہ بھی اس کی زیادتی. یہ تو یہاں تک 10 قول ہم نے دجال کے بارے میں ذکر کیے. اب 11واں قول کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ابن سیاد قطعی طور پر دجال ہے. مرزا قادیانی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ابن سیاد وہی معہود دجال ہے. ازالت الاوہام مندرج در روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 219 پہ لکھتا ہے ابن سیاد کا معہود دجال ہونا ایسے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ اس میں کسی طور کے شک و شبہ کو راہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اب قطعی طور پر وہ ابن سیاد کو دجال بنا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ابن سیاد ایک بچہ تھا جس کی ایک آنکھ تھی، وہ بھی ابری ہوئی تھی اور وہ بہت چلاتا تھا. اس کی آواز بھدی تھی. بعض صحابہ نے یہ گمان کیا کہ شاید یہی دجال ہے، حتیٰ کہ اس کا معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ احادیث صحیحہ میں یہ ثابت ہے کہ دجال کو قتل کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بلکہ ان کے مکان قتل کی بھی تصریح ہے. اور وہ کیا ہے؟ دجال کہاں قتل ہوگا؟ محمد نہیں، دجال فلسطین میں وہ کون سا شہر ہے، اس کا کیا نام ہے؟ لد. وہاں قتل ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اسے قتل کریں گے. اس لیے حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ دجال کو قتل کرنے والا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو تم اسے قتل کر کے کیوں گناہگار بنتے ہو؟ ابن سیاد بعد میں مسلمان ہو گیا اور ایک مدت کے بعد اپنی طبعی موت سے وفات پا گیا. تو مقامی تأمل یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے علم اور اس کی دیانت میں لوگ غور کریں، کس طرح وہ انسانوں کی عقل اور لوگوں کے ایمان سے کھیلتا ہے، اور کس طرح وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اخبار کے ساتھ وہ کھیلتا ہے. اسلامی مسلمات میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے وہ احادیث نبوی کا مذاق اڑاتا ہے اور استہزاء کرتا ہے. تو یہ 11واں قول تھا. اب 12واں قول اس کا کیا ہے کہ دجال ابن سیاد نہیں ہے. تو حسب عادت مذکورہ پھر مرزا نے پینترا بدلا.
اور اپنے پہلے موقف سے پھر منحرف ہو گیا۔ وہ ملفوظات میں صفحہ 381 جلد 2 پہ لکھتا ہے، مجھے تعجب ہے کہ کیوں بیچارے ابن سیاد پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ خواہ مخواہ اسے دجال بنایا جاتا ہے، حالانکہ ساری عمر میں اس سے کوئی شرارت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ اس نے مسلمان ہو کر اپنی جان دی اور شہید ہوا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نبی الامین کہہ کر کی، اور اس کی ماں بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان تھی۔ یہ حضرت ابن سیاد رضی اللہ عنہ ہے، یہ مرزا صاحب کا فرمان ہے سارا۔ تو گویا اب ابن سیاد بھی دجال نہیں رہا۔ اب دیکھیں یہ ہے اصل مرزا کے دجال ہونے کی نشانی، جیسے حضور نے فرمایا کہ ہر مدعی نبوت خوب جھوٹ بولے گا، کذاب، اور خوب دجل کرے گا، خوب حق اور باطل کو خلط کر دے گا، مکس کر دے گا لوگوں پہ۔ پھر آگے ایک اور قول ہے مرزا کا جسے ہم نے عنوان دیا 13واں قول۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی عجیب قول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دجال ایک موہوم امر ہے، یعنی کوئی شخصیت نہیں اس کی، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ جب مرزا قادیانی نے علماء اسلام کی طرف سے اپنے دجال میں جو اس کے اقوال مختلف تھے ان پہ رد سن لی، کیونکہ دجال کے بارے میں احادیث شریف میں اس کی شخصیت بالکل واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو اب اس نے ایک اور کلا بازی کھائی اور یہ کہہ دیا کہ دجال ایک موہوم امر ہے، یعنی اس کا وجود ہی نہیں، یہ ایک چیز وہم کے درجے میں ہے۔ اب اپنے ملفوظات دیکھیں اس کے مرزا کے، اس کی جلد 2 صفحہ 352 پہ کہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ دجال بھی مسیح موعود کی طرح ایک موعود ہے، اس کا نام المسیح الدجال ہے۔ جیسے مریم میں نفخ روح سے ایک مسیح پیدا ہوا، اسی طرح اس کے بالمقابل ایک خبیث وجود کا ہونا ضروری ہے، جس میں روح القدس کی بجائے خبیث روح کا نفخ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے، اب دیکھیں غور سے، جیسے بعض عورتوں کو رجاء کی بیماری ہوتی ہے اور وہ خیالی طور پر اسے حمل سمجھتی ہے، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کی طرح سارے لوازم انہیں پیش آتے ہیں، ان کو پیش آتے ہیں، اور چوتھے مہینے حرکت بھی محسوس ہوتی ہے، مگر آخر میں کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح پر المسیح الدجال کے متعلق خیالات کا ایک بت بنایا گیا ہے، اور قوت واہمہ نے اس کا ایک وجود خلق کر لیا جو آ کر ان لوگوں کے اعتقاد میں ایک خارجی وجود کی صورت میں نظر آیا۔ المسیح الدجال کی حقیقت تو یہ ہے، یعنی ایک وہمی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دجال ماحود کے بارے میں یہ جو مقام تأمل ہے کہ وہ اسے ایک موہوم چیز، وہمی چیز قرار دے رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور پھر اسے تشبیہ دے رہا ہے جیسے عورتوں کے ہاں رجاء ایک بیماری ہے، اسے تشبیہ دے رہا ہے، اور وہ قوت واہمہ ہی کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ محض قوت واہمہ کا اثر ہے۔ ایک جانب میں مرزا کا یہ قول ہے، اب دیکھیں دوسری جانب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں مروی احادیث ہیں۔ کیا ہے کہ دجال ایک شخص ہے جسے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ تو قادیانی سے ہمارا یہ سوال ہے کہ اہل اسلام کے ہاں دجال کی وہ حقیقت ہے جسے جناب محمد رسول اللہ
صادق و مصدوق کے بیان کی تائید حاصل ہے۔ لہذا مرزا کے اس قول کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے قول سے مبین اور منعقد ہے، اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ تو بقیہ اقوال جو ہیں مرزا کے یا دجال کے بارے میں اب چلیں اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ مرزا کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ استہزاء ہے۔ مرزا قادیانی آئینہ کمالات مندرج روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 218 پہ کہتا ہے، تعجب کا مقام ہے کہ بموجب احادیث صحیحہ کے دجال تو ہندوستان میں پیدا ہو اور مسیح دمشق کے میناروں پر جا اترے۔ دیکھیں کیسے استہزاء کرتا ہے یہ بدبخت انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی صحیح حدیث ہے، اور وہ حدیث مرفوع بھی ہے اور اس کے راوی بھی ثقات ہیں، اور کون سے محدث نے اسے اپنی حدیث کی کتاب میں جمع کیا ہے کہ دجال ہندوستان میں پیدا ہوگا، اور وہ احادیث یہ بیان کریں، ظاہر کریں امت کے سامنے کہ دجال ماحود جو ہے وہ ہندوستان میں اس کی پیدائش ہوگی۔ مرزا قادیانی کو دجال کے مولد اور حضرت عیسیٰ کے نزول میں استغراب پیش آنے لگے۔ آخر کوئی حوالہ تو درکار ہے، لہذا اس باب میں صرف اور صرف حق اور سچ وہی ہے جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جو پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر نقل کے ساتھ امت مسلمہ میں اس کے عہد اول سے آج تک منتقل ہوتا رہا، محدثین نے اسے پیش کیا رہے۔ مرزا قادیانی کے یہ مذکورہ اقوال یا اس کے علاوہ کوئی اگر اس کی کوئی تعویل ہے تو ان سب کی کوئی شرعی سند نہیں، نہ ہی کتاب و سنت میں ان کا کوئی ذکر ہے، کیونکہ شارع علیہ السلام کے اقوال سے یہ یکسر مناقض اور مبین ہے۔ اسی پہ اکتفا کر لیں آج۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔